السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قریب۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں۔ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور بعد میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات اور اپنی پریشانیوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں۔ جو گفتگو ہماری چل رہی ہے سورہ اعراف کے بارے میں ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ یہ ذکر کیا جا چکا۔ تیسرا واقعہ اللہ تعالیٰ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ ایک دادا کے یہ دو بچے تھے، ایک کا نام عاد اور ایک کا نام سمود۔ تو قوم عاد ان کی نسل چلی، وہ کہلائے قوم عاد، اور یہ ان کی نسل میں جو سمود کی نسل میں چلے ان کو قوم سمود کہا گیا۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، انہی قوم میں سے، یعنی قوم سمود ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قوم کیا تھی؟ مالدار قوم تھی، مضبوط مکانات بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر اس میں رہا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اس علاقے کو حجر کا علاقہ بھی کہتے ہیں، جو آج کل جارڈن اور سعودی کے بالکل قریب کنارے پر واقع ہے، اور آج کل اس کو مدائن صالح کہا جاتا ہے، جہاں آج بھی پہاڑوں کے اندر مکانات بنے ہوئے، باقاعدہ تراش کر مکان بنائے گئے۔ ایک تو نیچرل کیو ہوتی ہے، لیکن یہ پہاڑوں کو کاٹ کر اس کے اندر کمرے، روم، یہ سب بنائے گئے۔ مال و دولت کی کثرت، نعمتوں کی زیادتی نے اس قوم کو اللہ کی نافرمانی پر ڈال دیا۔ بت پرستی شروع کر دی۔ اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے، یعنی انہی کی قوم میں سے ایک شخص حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے قوم میں دعوت دیتے ہیں، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وہی دعوت جو اگلے انبیاء کرام نے دی، تمہارے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ قوم مذاق اڑاتی رہی۔ ایک مرتبہ یہ نوبت آئی کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صالح علیہ السلام نے میسیج دیا، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ قوم میں سے ایک شخص نے کہا، اگر آپ واقعی
نبی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، تو ہم ایک معجزہ آپ سے مانگتے ہیں، اگر وہ معجزہ آپ ظاہر کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ معجزہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں عاجز کر دینے والا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کو آیات کہا جاتا ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے۔ کہیں برہان کہا گیا، کہیں حجت کہا گیا، کہیں بینہ کہا گیا، چونکہ یہ بات ایسی ہوتی ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا۔ 3 قسمیں ہیں اس میں۔ ایک، نبوت کے دعوے کرنے والے سے کوئی ایسی چیز نکلے صادر ہو جو عام آدمی نہ کر سکے، اس کو معجزہ نبوت کہیں گے۔ دوسرا، کسی نیک آدمی کے ہاتھ سے ایسا کوئی عمل ظاہر ہو جائے جو عام آدمی نہ کر سکے لیکن وہ نبوت کا دعوے دار نہیں ہے، تو اس کو کرامت کہیں گے۔ اور تیسرا، کسی فاسق و فاجر سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جو عام آدمی نہ کر سکے، تو اس کو جادو یا شعبدہ یا نظر بندی کہا جائے گا۔ نہ وہ کرامت ہو سکتی ہے، نہ معجزہ ہو سکتا ہے۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ معجزہ مانگا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پہاڑ کا یہ پتھر، بگ پیس، 1 پیس بڑا پتھر ہے، اس پتھر میں سے ایسی اونٹنی کو نکال دیجئے جو 10 مہینے کی گابھن ہو، حاملہ ہو۔ صالح علیہ السلام نے پوچھا اگر یہ ظاہر ہو گئی تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کیا ضرور ایمان لائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ظاہر ہو گیا۔ تھوڑی سی جنبش ہوئی، وہ پتھر ہلا، شگاف پڑا اس میں سے، اور اندر سے ایک اونٹنی نکلی جو خود بھی 10 مہینے کی گابھن تھی، حاملہ تھی۔ اس معجزے کو دیکھ کر کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، باقی قوم مسلمان نہیں ہوئی، پوری قوم۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، اب صالح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فذروها تأکل فی ارض اللہ، اس کو اللہ کی زمین میں کھانے پینے کے لیے چھوڑ دینا، اس کو روکنا مت۔ وہ اونٹنی کی تاثیر اور خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ گھاس چرنے کے لیے جاتی تو بستی کی جتنے اونٹ اور اونٹنیاں جاتی تھی سب کے گھاس کو یہ خود کھا جاتی تھی۔ پانی پینے پر آتی تو کنویں میں جو پانی ہوتا پورا پانی یہ پی جایا کرتی تھی۔ تو صالح علیہ السلام سے لوگوں نے شکایت کی کہ یہ تو اونٹنی ایسی ہے جو ہمارے جانوروں کو بھوکا پیاسا رکھ رہی ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اس کا ایک دن مقرر کر دو باری، جس دن یہ جائے گی چرنے کے لیے اور پانی پینے کے لیے اس دن تم اپنے جانوروں کو مت نکالو۔ وہ اونٹنی جاتی، چارہ کھاتی اور پانی پی کر آ جاتی۔ قوم کو یہ فائدہ ہوا کہ اس دن بجائے پانی کے ان کو دودھ مل جاتا اپنے اونٹنیوں کا۔ لیکن یہ چلتی پھرتی قدرت کی نشانی یہ ان کو برداشت نہ ہوئی۔ کچھ لوگوں نے، جو بدبخت لوگ تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کو ختم کر دیا جائے، یہ معجزہ چلتا پھرتا معجزہ ہے۔ جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے علاقوں کے اندر ایک عورت اگر اپنے چہرے کا پردہ کرتی ہے، اسلامی لباس میں نکلتی ہے، یا ایک مرد اسلامی لباس اور تشخص کے ساتھ جاتا ہے، ان کو برا لگتا ہے۔ وہی لوگ جو ہر معاملے میں فریڈم کی باتیں کرتے ہیں ان کو یہ بات بری لگتی ہے۔
وہ لوگ جو ہر معاملے میں آن چوائس کی باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ بات بری لگتی ہے، اور بری لگنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ چلتے پھرتے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ قدار ابن سالف ایک شخص تھا جس کے بارے میں لکھا ہے تاریخ میں کہ وہ ابن سالف تو کہلاتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ زنا سے پیدا شدہ اولاد تھی، سالف کا بیٹا بھی نہیں تھا۔ 3 آدمیوں نے مکمل تیاری کی، یہ بدبخت تھا جو آگے بڑھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کا کچھ علم ہو چکا تھا، انہوں نے کہا لا تمسوها بسوء، اس کو برائی کی نیت سے ہاتھ مت لگانا ورنہ تم کو عذاب آ جائے گا، فیاخذکم عذاب قریب۔ اشقل قوم جو تھا، سب سے بدبخت آدمی جو تھا، وہ اس نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، پہلے پیر کاٹے، اس کے بعد جب بیٹھ گئی تو اس کی گردن کاٹ دی۔ جب یہ بات صالح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ بات اس طرح ہوئی ہے، صالح علیہ السلام نے کہا بس اب 3 دن ہے، تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب، تم اپنے گھروں میں 3 دن رہ لو، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جائے گا، ختم ہو جاؤ گے تم۔ انہوں نے کہا اچھا کیسے آئے گا عذاب؟ صالح علیہ السلام نے کہا تھرسڈے کو تمہارے چہرے پیلے پڑ جائیں گے، اس کے بعد فرائیڈے کو تمہارے چہرے لال ہو جائیں گے، اور سیٹرڈے کو تمہارے چہرے کالے پڑ جائیں گے اور عذاب آئے گا۔ کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ چلو جب عذاب آنا ہی ہے، ہم کو ویسے بھی ہلاک ہونا ہے، تو کیوں نہ صالح علیہ السلام کو بھی مار کے ہلاک ہو جائے ہم۔ ان کے گھر تک پتھر مارنے کے لیے پہنچے، لیکن اللہ نے ان کو عذاب کے ذریعے راستے میں ہلاک کر دیا۔ صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا، اور عذاب آیا اور برابر تھرسڈے کو ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، فرائیڈے کو ان کے چہرے لال ہو گئے، سیٹرڈے کو ان کے چہرے کالے پڑ گئے، اور اس کے بعد صیحہ اور رجفہ کا عذاب آیا ہے۔ 2 لفظ ملتے ہیں قرآن میں، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، زلزلے نے ان کو پکڑ لیا، اسٹرانگ ارتھکویک آیا۔ اور دوسری آیت ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، چنگھاڑ نے، زور کی آواز، فرشتہ ان کے بستی کے پاس کھڑا رہا اور اتنی زور سے آواز لگائی ان کے دل پھٹ پڑے۔ ہو سکتا ہے دونوں عذاب آئے ہوں، پہلے ان کو زلزلے کے ذریعے جھنجھوڑا گیا اور اس کے بعد زور کی آواز کے ذریعے ختم ہو گئے۔ الذین کذبوا، جن لوگوں نے جھٹلایا تھا صالح علیہ السلام کو، ختم ہو گئے۔ صرف وہ لوگ بچ رہے جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ صالح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں یہاں پر بھی ہے، سورہ ہود میں بھی ہے، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ سورہ شعراء میں بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں معذبین قوم، جن قوموں کو اللہ نے عذاب کے ذریعے ہلاک کیا، ان کے واقعات آئیں گے، وہاں یہ واقعہ ضرور آئے گا، صالح علیہ السلام کا واقعہ، کہ اللہ نے ان کو ایک عجیب معجزہ دیا تھا، اونٹنی پہاڑ کے اندر سے نکلی ہے۔ دیکھیے، معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی وہ کام نہ کر سکے، اور پھر اللہ جب چاہیں تو پہاڑ کے پتھر سے بھی جانور نکال سکتے ہیں، جیسے پہاڑوں کے پتھروں سے پانی نکلتا ہے، جیسے زمین سے دانہ نکلتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ ہر چیز اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ تو ظاہر میں نظر آنے والا پہاڑ، ظاہر میں نظر آنے والا پتھر، ظاہر میں نظر آنے والا درخت، اگرچہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مردہ ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز، ہر مخلوق اپنی نماز کو بھی جانتی ہے اور اپنی تسبیح کو بھی جانتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ چاہیں تو پہاڑ کے پتھروں سے پانی بھی نکل سکتا ہے، جب اللہ چاہے پہاڑ کے پتھروں سے اونٹنی بھی نکل سکتی۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مشرک آیا اور اس کے ہاتھ میں کنکر تھے، وہ کہیں دور سے ہاتھ میں لے کر آیا تھا، اس نے مٹھی بند کی ہوئی تھی، کہا اے محمد اس کے اندر کیا ہے بتا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں، تو حیران ہو گیا، اس نے کہا تب تو میں ایمان لے آؤں گا۔ بطور معجزے کے اس کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں اس میں سے کلمے کی آواز آنے لگی۔ فرماتے ہیں علماء کرام کہ کلمہ تو ویسے بھی پڑھتے ہیں پتھر، معجزہ یہ تھا کہ دوسروں کو، صحابہ کرام کو، اس مشرک کو اس کی آواز آ گئی۔ تو اللہ چاہتے جب چاہیں یہ پتھر میں سے کلمے کی آواز بھی آ سکتی ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور صاحب آپ سے 2 سوال پوچھنے تھے۔ جی فرمائیے۔ حال ہی میں پاکستان میں کسی مولانا نے یہ کہا ہے کہ جو صحابہ کرام تھے وہ جب حضور کا خون کہیں گرتا تھا تو وہ خون پی لیتے تھے، اور ان کا جو پیشاب ہوتا تھا اپنی مطلب بیماریوں کے میں استعمال کرتے تھے۔ تو میں یہ سن کے بڑی کنفیوز اور پریشان ہوں، تو برائے میں اس کا جواب دے دیجیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا۔ اور ایک سوال یہ پوچھنا ہے جی کہ کیا جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز کے بعد جو پہلی 2 رکعتیں ہوتی ہیں ان میں تو الحمد کے بعد صورتیں پڑھتے ہیں، کیا جو تیسری یا چوتھی میں بھی الحمد کے بعد صورتیں پڑھنی پڑتی ہیں؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں۔ اور کیا خواب کی تعبیر آپ بتا؟ نہیں آج نہیں، آج ویڈنسڈے کو انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے آپ سے ایک کوشچن کرنا۔ جی فرمائیے۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ وہ جو میں نے اس کی سنا تھا کہ سورۃ الکوثر جو ہے وہ 129 دفعہ پڑھے تو اس کا کوئی ثواب ملتا ہے، تو وہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو جی جی آپ لائن پر موجود ہیں۔ جی میں نے ایک اور کوشچن پوچھنا تھا کہ میرے بچوں کے بارے میں نے پوچھنا تھا کہ مجھے کوئی ایسی وظیفہ بتائیں جس کی وجہ سے میرے بچے جو ہے نیک، اور میرا جو بیٹا ہے وہ بڑا بدتمیز ہو گیا ہے۔ کتنے سال کا ہے؟ چاہیے وہ 14 سال کا ہے، تو وہ بہت زیادہ آنسر بیک کرتا ہے مجھے، تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی وظیفہ بتائیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر اثر ہو کچھ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی لائن میں جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں پہلی باری فون کیتا تانوں، تواڈے کو پوچھنا ہے، مثال دی طور تے یہ کر لو ایک بندے دی دکان ہے اپنی جی، تے او بندہ اپنی دکان کسے ہوری بندے دے نام لوا کے تے او خرچہ لیندا ہے بچیاں دا بھی تے جکنا اپنا بھی گورنمنٹ کولوں، تے او دا پھر کیڑی آمدنی حلال ہے؟ تو غریب بندے کو اس نے جو دکان دی ہے وہ کرائے پر دی ہے؟ جی نا،
بھائی مطلب ہے اپنی دکان ہے تے او لوا چھڑی ہے کسی دے نا دکان تے کرائے دیے مطلب ہے جڑا سامان ہے وچ. اچھا سامان کے ساتھ دی ہوئی ہے اس کو. جی سامان جڑا ہے نا او بندے دا ہے تے مطلب ہے کرائے دی مکان دکان ہے تے او مطلب ہے بزنس کر لو او بزنس دوجے بندے دے نام لوا سکدا ہے تے مطلب ہے او بھی آمدنی نو آمدی ہے تے مثال دی طور تے خرچہ لیندا ہے گورنمنٹ کو تے او بھی لیندا ہے تے مطلب ہے یہ کام صحیح ہے. اور وہ جو آمدنی آ رہی ہے وہ گورنمنٹ کو شو نہیں کرتا ہے وہ. جی ہاں جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. سب سے پہلے ہماری بہن کا جو سوال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب اور خون کے پاک ہونے کے بارے میں. دیکھیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کتاب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب پاک تھا، لیکن جہاں تک پینے کا اور خون کے گرنے کا مسئلہ ہے، پینا ایک واقعہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں جو پیشاب کیا تھا جب بیماری کا دور تھا آپ باہر نہیں گئے تھے، تو صبح میں کسی صحابی سے کہا اس کو پھینک کر آؤ، تو وہ گئے. انہوں نے راستے میں یہ سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب ہے میں کیوں پھینکوں اس کو، خود پی گئے. آپ کا حکم نہیں تھا، ایک محبت کے جذبے میں وہ پی گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آ کر بتایا تو آپ نے فرمایا تمہیں پیٹ کی کوئی بیماری نہیں ہوگی. دوسرا خون واقعہ جو ہے خون کا، جب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خود کی کڑیاں اندر گھس گئی تھی اس کو نکال رہے تھے، تو اس وقت جو دانتوں سے کھینچ رہے تھے، وہ خود کی کڑیوں کو دانتوں سے کھینچ رہے تھے، تو جو ان کے منہ میں خون آیا وہ پی گئے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں بھی کوئی حکم نہیں تھا، ورنہ وہ خون جو طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلا ہے وہ گرا ہے، جوتیاں مبارک تر ہو گئی ہے روایتوں میں آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کسی صحابی نے کچھ پیا نہیں ہے. تو یہ جو دو واقعات ہیں یہ محبت کے جذبے کے تحت صحابہ کرام نے اس طرح کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی حکم نہیں دیا ہے. باقی چونکہ آپ کی ذات طاہر و مطہر ہے، پاک ذات تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات بھی پاک ہیں. دوسرا ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ فرض کی پہلی 2 رکعت ہیں، اس میں تو ہم الحمد کے بعد سورت پڑھتے ہی ہیں، کیا تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت پڑھی جاتی ہے؟ تو تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. یہ صرف فرض کے اندر ہے. باقی جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں جیسے ظہر کے پہلے کی سنتیں ہیں، عصر سے پہلے کی، ان تمام رکعتوں میں 4 رکعت ہیں، چاروں رکعتوں میں الحمد کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے. سورہ کوثر کے بارے میں ہماری بہن نے پوچھا ہے 129 مرتبہ پڑھیں تو اس کا کوئی ثواب. دیکھیے اگر کوئی تعداد کسی نے بتائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی تجربہ ہے کہ اس نمبر کی وجہ سے اس کو فائدہ پہنچا ہے یا دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، تو انہوں نے وہ نمبر عمل کے ساتھ لکھ دیا ہے. تو بہت سے مجربین جو بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 21، کسی نے 41، کسی نے 100 ٹائمز. تو یہ اگر ان کا اپنا عمل ہے اور اس کا فائدہ ہے تو آپ اس پر عمل کر سکتی ہیں. حدیث سے ثابت نہیں 129 مرتبہ کا، لیکن اس پر عمل کرنا جائز ہے. اور سورہ کوثر ہی آپ اپنے بچے کے اوپر دم کرتی رہیں، جب وہ سو جائیں اس وقت 1 مرتبہ پڑھ کے پورے بدن پہ دم کر دیں اس کے، یا جلدی سے آپ اٹھ گئی ہیں وہ سو رہا ہے اس وقت سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کے بیٹے کے اندر صالح اور نیک ہو جائے گا وہ. اور کل جو عمل بتایا تھا سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ اپنی ہر دعا میں اس دعا کو مانگیں، انشاءاللہ آپ کا بیٹا نیک صالح ہو جائے گا. گھر کے ہر کھانے پر جب وہ کھاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم 11 مرتبہ پڑھ دیں، اس کے اندر اور زیادہ تاثیر ہے ہدایت کی انشاءاللہ. ناظرین کرام بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.